اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقیر آپ لوگوں کے درمیان پہلی بار حاضر خدمت ہے، لیکن اپنے مزاج سے مجبور یہ ہوں کہ میں مدرس مقرر ہوں، جب تک گفتگو چلے گی ہل جل ہوتی رہے گی، میں آپ سے خطاب نہیں کر سکتا۔ میں آپ سے صرف اس صورت میں خطاب کر سکتا ہوں جب آپ ساری دنیا چھوڑ کر صرف سیدھے ہو کر بیٹھ جائیں گے اور سنیں گے، تب کر سکتا ہوں، ورنہ میرا مزاج نہیں ہے، مدرس آدمی کا مزاج نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں۔ بیسیکلی تو یہ صاحبزادہ صاحب کی محبت ہے کہ انہوں نے میرے نام کے ساتھ کون کون سے القابات لکھا دیے ہیں، تو میں سیدھا سادہ گناہ گار انسان یونیورسٹی میں پڑھاتے پڑھاتے مزاج کے اندر تھوڑا سا سختی کا معاملہ بھی ہے، اصول پرستی کا معاملہ بھی ہے، اور جب دین کی بات کی تو اصول اور سخت ہو جاتے ہیں کیونکہ قرآن حدیث کی بات۔ تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ تمام دوست سارے کام کاج چھوڑ چھاڑ کے گفتگو بیٹھ جائیں تاکہ میں آپ کو کچھ مسائل سکھا سکوں اور کچھ ایسی باتیں سمجھا سکوں جو آگے آپ قوم کو بھی سمجھا سکوں۔ میں نے ان کی دعوت پہلے قبول کی تھی، لیکن معذرت کی اپنے ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے جو 12ویں کی شب میں نہیں آ سکا، کیونکہ میرا لاسٹ بائک سے ایکسیڈنٹ ہوا تو میرے گھٹنے میں اور پسلیوں میں چوٹ تھی جس کی تکلیف کے اثر ابھی بھی ہے۔ تو میں شرمندہ تھا کہ ایک بار پہلی دعوت دی انہوں نے اور پہلی دعوت میں میں نے معذرت کر دی، تو میں آج اس قرض کو لوٹانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو میں ملیر آیا ہوا تھا، ملیر کینٹ کے لیے میں میری الیکشن ڈیوٹی ہے پریزائڈنگ آفیسر، تو سارا میں خود بنا کر سارا کام کر کے اسسٹنٹس وغیرہ کو وہاں چھوڑ کر پولیس کو سیکورٹی پہ چھوڑ کر میں نے کہا میں آ گیا ہوں ایک کام قرض اتار کے میں اپنی بہن ملیر میں ہے ماڈل کی طرف ان کے گھر گیا، پھر میں نے ان کو فون کیا کہ کیا ارادہ ہے، تو انہوں نے کہا جی محفل ہے آپ آ جائیں تو اچھی بات ہے۔ میں نے کہا میرا بھی ایک جو بار ہے طبیعت کے اوپر وہ اتر جائے گا، تو اس لیے میں حاضر ہوں۔ جیسے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ نے جلسہ کیا ہے یا گھر میں کی ہے، بلکہ میں خوش ہوا کہ گھر کی محفل ہے، میں آپ سے کچھ بات نہیں کر سکتا۔ جلسوں میں جو ہے نا وہ مقررین اچھے لگتے ہیں، میں تو طالب علم آپ سے کچھ محبت کی اور محبت کی باتیں تاکہ یہ مزاج آپ کو بھی شاید میرا سمجھ آ جائے اور آپ اس قرآن حدیث سے سیکھ کے نکلے۔ اس موضوع کو چھیڑنے سے پہلے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ قد جاءکم برہان من ربکم، میں آپ کو فزکس سمجھاؤں گا، اور جو پڑھے لکھے ہوں گے انہوں نے فزکس میں ایک لائٹ کا چیپٹر پڑھا۔ اچھا، لائٹ کی کتنی اسپیڈ ہوتی ہے، پارٹیکلز میں تبدیل ہو کر فریکوینسی اس کی جس طرح بڑھتی چلی جاتی ہے، جتنے پارٹیکلز لائٹ ہوتے جاتے ہیں اس کی اسپیڈ اتنی فریکوینسی اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اچھا، لائٹ کی فریکوینسی اور چیز ہے، لائٹ کی انٹینسٹی اور چیز ہے، اس کا تیز ہونا اسپیڈ میں اور ہے، طاقت میں اور ہے۔ اب کہ لائٹ تیز ہے تو دو معنی، اس کی اسپیڈ تیز ہے یا طاقت کی تیز ہے۔ جس طرح یہ لائٹ مسلسل میری آنکھوں خیرہ کر رہی ہے تو یہ بہت تیز ہے، یہ اپنی طاقت ہے۔ ایک وہ لائٹ ہوتی ہے کہ جو اپنی فریکوینسی سفر کے لحاظ سے اس کے مالیکولز تیزی سے سفر کر رہے ہیں۔ اچھا، لائٹ کو ہم فرشتوں کے نور سے تشبیہ نہیں دیتے، شریعت نے اس کی اجازت دی۔ جزاک اللہ۔ شریعت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم لائٹ کا ٹرانسلیشن دور کر سکیں۔ اچھا، شریعت تو ہمیں اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتی کہ ہم قرآن کا کوئی بھی ٹرانسلیشن کر سکیں۔ یہ علمی موضوع ہے اور جو اہل علم ہوں گے وہ بات کو قبول کریں گے، باقی لوگ شاید اس میں شک بھی پیدا ہو۔
لوگ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں وہ عوام کی سہولت کے لیے ہے، ورنہ قرآن کی زبان کا ترجمہ کوئی اور ہو نہیں سکتا، وہ صرف قلب اطہر پر اتری تھی اور مصطفیٰ کی ترجمانی ختم ہے، ٹھیک ہے، وہی اس کی ترجمانی، لیکن لفظوں میں ڈھالنا، قوموں کے لحاظ سے لینگویجز میں تبدیل کرنا، تو جو چناؤ خدا کی منشا نے کیا ہے وہ انسان کا ذہن نہیں ہے، یعنی میری بات کی ترجمانی آپ نہیں کر سکتے تو قرآن کی ترجمانی کوئی کیسے کر سکے گا؟ آپ کہیں جی حضرت نے یہ کہا تھا اس کا مطلب یہ تھا تو میں ناراض ہو جاؤں گا، بھائی میری بات کا مطلب آپ نے کیسے نکال دیا؟ جیسے بہت سارے عالم آئے شو کے اندر آخر میں اپنے مرضی کا مطلب نکال کے کہا جاتا ہے حضرت یہ فرما ہے، نقیب محفل کی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کے نقیب کون ہے، معذرت کے ساتھ میں نہیں کہہ رہا، لیکن میں محفلوں کی بات کر رہا ہوں کہ علامہ صاحب کے خلاف کی بات کہتے ہیں، علامہ صاحب یہ فرما رہے تھے، حضرت نے 1 گھنٹے میں ابھی تک نہیں فرمایا، 5 منٹ میں نقیب بتائے گا کیا فرمایا، 1 گھنٹے میں وہ نہیں بتا سکے لیکن نقیب بتائے گا کہ نقیب صاحب اور علامہ صاحب کیا بتا رہے تھے، تو یہ ہمارے یہاں نقابت کے اصولوں میں خطا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، مقرر نے اپنا پیش کر دیا، اس کا منصب، نقیب کا اپنا منصب ہے، صنافان کا اپنا منصب ہے، اور سامعین کا اپنا منصب ہے، اور سامعین کا منصب بعض اوقات اعلیٰ ہو جاتا ہے اگر وہ سادات کو مضبوط رکھے، جو حسان بن ثابت کی مجلس میں ہوا۔ اچھا، حسان بن ثابت پر آ گیا تو میں اس سلائیڈ کے ساتھ موضوع کو جوڑ دیتا ہوں، اتفاقاً یہ شعر ذہن میں آ گیا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے جو شعر پڑھا ہے وہ آپ کے عقائد کی اصول کی بڑی گتھی سلجھا دے گا۔ آپ نے کیا فرمایا ہے؟ کأنک خلقت کما تشاء، کہ آپ کو ایسے پیدا کیا گیا جیسا کہ آپ نے چاہا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، اچھا بات کس کے سامنے ہو رہی تھی؟ شارع اسلام معبود دو عالم، کہ نبی کا منصب یہ ہوتا ہے اگر اس کے سامنے غلط بات کی جائے تو اس کی تصحیح کرتی، اور حدیث تقریری جو حدیث کی قسم ہے، حدیث کی 4 اقسام ویسے بہت ساری ہیں لیکن تقریری یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سامنے کوئی افطار صاحب نے کی ہے، کوئی معاملہ کیا ہے اور مصطفیٰ کریم نے خاموشی اختیار فرمائی، تو یہ خاموشی تسلیم کے معنی میں قبول کیا، تو مصطفیٰ کا خاموش رہنا شریعت بنتا ہے، باقی کسی کا خاموش رہنا شریعت نہیں بنتا۔ تو حضور کے سامنے یہ شعر پڑھا جا رہا ہے اور میرے آقا فرماتے ہیں تم جو کہہ رہے ہو جبریل بھی تمہاری تائید کر رہے ہیں، یعنی آپ کے عقیدے کی ایسی گتھی سلجھائیے تو سلجھانے جبریل زمین پر آ جائے، بے لقائے یار کو چین آ جاتا اگر تو یوں نہ آتے بار بار جبریل سدرت چھوڑتا، تیرے قدموں پہ جو ہے غیر قدم کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ۔ تو میں موضوع جو ہے نا رٹا ہوا نہیں کر رہا، میں سوچ کے بات کر رہا ہوں، یہ مداخلت آپ کو اور مجھے جو ہے نا مخل کرے گی، میں آپ کو بات سمجھا نہیں سکتی۔ تو جو حسان بن ثابت نے عقیدہ بیان فرمایا سرکار کی مجلس میں، حضور نے فرمایا کہ یہ غلط نہیں ہے، بلکہ فرمایا تمہاری تائید وہ کر رہا ہے جس کے اوپر تمہارا اعتماد ہے کہ آیات لے کر آئے جبریل، تو سارا قرآن تم سمجھتے ہو جبریل لے کر آئے گا، اسی طرح سے اس عقیدے کی تصدیق کے لیے بھی وہی جبریل آیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور کو وہ کہہ رہے ہیں کما تشاء، ابھی تو حضور پیدا ہی نہیں، ابھی تو بنے ہی نہیں، بقول حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ کأنک قد خلقت کما تشاء، اے حضور جیسا آپ چاہتے تھے ویسے اللہ نے آپ کو تخلیق فرمایا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب ناز و نیاز کے اندر جہنمیوں کو موڑ موڑ کر جنت کے فیصلے سنا رہے ہوں گے، تو اس وقت بھی خدا کی حکومت کبریائی کے اوپر کوئی اعتراض قائم اس لیے نہیں ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری پیدائش سے قبل عالم انوار کے اندر بھی اللہ ان کے ناز اور نخروں کی، یعنی اللہ ان کی منشا کی، چاہت کی لاج رکھا کرتا تھا۔ اس کے بعد حسان بن ثابت نے کہا کہ ابھی آپ ظاہری وجود میں آئے نہیں تھے کہ اللہ آپ کی منشا کی لاجیں رکھتا ہے، سبحان اللہ، ایسا اس وقت بھی لاجیں رکھتا ہے جب عالم انوار میں تھے، ابھی تو وجود میں نہیں ڈھلی ہے، ابھی تو صورت محمد
محمدی نہیں بنی ہے، یہ تو انوارات میں ڈلی ہے۔ تو انوارات کا یہ عالم ہے کہ کائنات کا کشا، یعنی جیسا آپ اس عالم میں چاہتے تھے اللہ نے آپ کو ویسے ڈھالا ہوا۔ وہ ابھی شعر پڑھ رہے تھے نا نقیب صاحب کہ وہ عیب سے دور والا وہ کیا جملہ تھا کہ جہاں پر عیب نہیں ہے نفس جہاں، یعنی نفس جہاں نہیں ہے حضور کی شان میں۔ اب نفس ہوتے کیسے؟ نفس ہوتے کیسے؟ کیونکہ حضور کو بنایا اللہ نے اپنی منشا کے حساب سے، حضور کے نور کو تخلیق کیا اللہ نے اپنی منشا کے لحاظ سے، اور حضور کو وجود میں ڈالا ہے حضور کی ہی منشا کے لحاظ سے۔ کہاں نفس پیدا ہوتا؟ کیونکہ آئینہ بھی خود تھا اور تصویر بھی خود تھی، روح بھی خود تھا اور دیدار بھی خود تھا، بن آنکھوں کے دیکھنے کے جلووں کا مطلب نہیں جانتے کیسا۔ تو کاننا کا قد خلقت کما تشاء، کہ جن کے ظاہری وجود میں آنے سے پہلے ان کی منشا کی لاج رکھی جاتی ہو، تو کجا عالم قیامت میں خدا کہے یہ جہنم میں مصطفیٰ کے نہیں جانے دو، جنت جانا چاہتا۔ یہ لاجوں کا معاملہ ہے، یہ محبت و الفت کا معاملہ ہے۔ یہ نصیر الدین نصیر شاہ صاحب بڑے پیارے انداز میں فرمایا فقط اتنا ہی مقصد ہے انقاذ بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ تو میں اکثر رہا تھا کہ فزکس کا ایک فارمولا ہے جس میں لائٹ چیپٹر پڑھایا جاتا ہے کہ لائٹ کی اپنی تیزی ہوتی ہے، فریکوینسی ہوتی ہے۔ آپ دنیا کی جتنے بھی بلب اور لائٹس دیکھتے ہیں یہ کامن لائٹ دیوار کے پار نہیں جاتی، آپ کے جسم کے پار نہیں جاتی ہے، لیکن ایکس رے کی لائٹ جاتی ہے، وہ ہڈیوں تک چلی جاتی ہے۔ سی ٹی اسکین میں جو لائٹ کا استعمال ہوتا ہے وہ آپ کی ہڈیوں کے بھی پار جاتی ہے، وہ جسم کے پار بھی جاتی ہے۔ اچھا ہمارے پاس جو ادارے ہیں ان کے پاس تو ایسے کیمرے بھی ہوتے ہیں، ایسے لائٹس بھی ہوتی ہیں کہ وہ پہاڑوں کے اندر، غاروں کے اندر ان لائٹس کے ذریعے پتہ لگا لیتے ہیں کہ کون سی چیز موجود ہے، کون شخصیت موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لائٹ ہے اس کی اقسام مختلف قسم کی ہیں، کچھ کمرے تک جاتی ہیں، کچھ کلومیٹر تک جاتی ہیں، کچھ دیوار کے پاس جا سکتی ہیں، کچھ وجود کے پاس جا سکتی ہیں، اور کچھ پہاڑوں اور غاروں کے اندر جا کر بھی بتا دیتی ہیں کہ وہاں کیا چیز پائی جاتی ہے۔ لیکن دنیا میں کوئی ایسی لائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے ساتھ کسی دوسرے کی آنکھ کو بھی سفر کر سکے۔ کیمرے کی لائٹ کھل جاتی ہے اور وہ تصویر کھینچ کر ڈالتی ہے، پھر وہ عکس بنتا ہے اور آدمی پہچان لیتا ہے فلاں جگہ پر فلاں آدمی چھپا ہوا ہے یا فلاں چیز پائی جاتی ہے۔ یہ دنیا کی میکسیمم لائٹ فریکوینسی اور انٹینسٹی ہے، اس سے زیادہ کسی میں قوت نہیں پائی جاتی۔ لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، یہ جو آئے ہیں یہ اللہ کی دلیل، اللہ کی دلیل کیسی ہے؟ اب دلیل ہے خدا کی، ساری کائنات کے مالک کی، تو جب وہ اتنا بڑا ہے تو دلیل کتنی عظیم ہے۔ دلیل ویسے ہی ہو نا جو خالق کو مانے، دلیل اسٹرانگ ہوگی وہ اب مانیں گے نا بنانے والا کیسا ہے۔ جب وہ بیعیب ہوں گے تو کہیں گے خالق بیعیب ہوگا، تو مصطفیٰ کو بنایا ہی کاننا کا کما تشاء ہے۔ اب دائی میں فضل فرماتا، میں مکے میں تھی، اچانک میں نے دیکھا کہ آمنہ کے گھر سے ایک نور نکلا ہے، اور نور کیسا نکلا؟ در و دیوار کو پار کرتے ہوئے نکلا۔ وہ اپنے گھر میں اور آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں، فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ وہاں سے ایک نور نکلا ہے، گھروں سے پار کرتا کرتا میری آنکھوں تک آیا اور پھر میری آنکھوں کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے کہ میں نے دیکھا مکے کے پہاڑ شک ہو چکے ہیں، مکے کی وادیاں ختم ہو چکی ہیں، وہ نور پھیلتا 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 قیصر و کسریٰ اور شام کے محلات تک چلا گیا۔ میں نے مکے میں کھڑے ہو کر شام کے محلات کو دیکھا ہے۔ اے ام فضل تمہاری آنکھوں کو یہ طاقت کہاں سے عطا ہوئی؟ دنیا کی کوئی بھی لائٹ چلی جائے تو دوسرے کی آنکھ کو لے کر نہیں جاتی ہے، دنیا کا کوئی بھی نور خود چلا جاتا ہے، لیکن یہ اللہ کی دلیل کا نور ہے کہ جب آتا ہے تو دوسروں کو بھی لے جاتا ہے۔ مکے سے شام تک کے محلات دکھا کر مصطفیٰ نے بتا دیے کہ جب میرا نور ابھی ظاہر کی ابتدا میں ہے تو میرے کمال کا ہے کہ غلاموں کو بھی رائے ادا کرتے تو مصطفیٰ کی نگاہ کا عالم
نگاہوں کا اپنے انوارات کا عالم کیسا. جب شام کے آتش کدے کو ٹکرائی نا اس کی لہریں، مصطفیٰ کے نور کی لہریں، ویوز کا نظام ہے نا دنیا میں، سب سمجھتے ہیں بات کو، ویوز پہ سارا کام ہوتا ہے. لہریں ہواؤں میں، پانی میں، زمین پر یہ لہریں جو چل رہی ہیں. میری آواز اب تک آ رہی ہے، لہروں پر آ رہی ہے. تو لہروں کا ایک نظام ہے. جب اس عالم تکوین کے اندر، فزیکل سسٹم کے اندر مصطفیٰ کریم کا نور ماری سے وجود میں آیا تو پوری دنیا میں نور پھیلا. مکہ سینٹر میں اس شہر کو اللہ نے چنا ہے تاکہ پوری دنیا کو فیض یکساں ملے. اور دلیل سارے انسانوں کے لیے ہے نا، صرف مکے والے کے لیے تھوڑی ہے. قرآن نے کہا یا ایھا الناس، جب اپنوں سے بات کرنی ہوتی ہے تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. لیکن جب سب کو بتانا ہے کہ پیارا آ رہا ہے تو کہا یا ایھا الناس، سارے انسانوں سب کو کہا قد جاءکم برہان من ربکم. اب معمولی نہیں آ رہا، اب تو خدا اپنی دلیل بھیج رہا ہے، خالق کو اپنی دلیل بھیج رہا ہے. تو میں جس کا رب ہوں مصطفیٰ اس کے لیے دلیل ہے. یا ایھا الناس، عیسائیوں کو بھی مخاطب کر دیا، یہودیوں کو بھی کر لیا، پارسیوں کو بھی کر لیا، جین مت، بدھ مت، تمام دنیا کے انسانیت کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ محبوب کی باتیں پردوں میں تھوڑی کرو. پردوں میں کیوں رکھو؟ یا ایھا الذین آمنوا سے بات نہیں ہوتی. یا ایھا الذین آمنوا تو مخصوص لوگوں کے لیے ہوتا ہے، یا اعلیٰ بلد المکہ ہوتا تو مخصوص لوگوں کے لیے ہوتا، انسان ہوتا تو مخصوص لوگوں کے لیے ہوتا. لیکن محبوب دکھانے کے قابل ہے تو سب کو دکھاؤ گا، سب کو بتاؤ. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. اور حدیث دال ہے، محبوب نے فرمایا کہ اللہ یوں فرماتا ہے، نہیں فرماتے اللہ ہی یوں فرماتا ہے کہ اگر میں آپ کو ہی تخلیق نہ کرتا تو لما اظہرت ربوبیہ، میں اپنی ربوبیت کا اظہار نہ کرتا. وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ کہاں سے کہاں یہ پھر یہ خدائی تمہارے لیے. وہ سارا کا سارا نظام جب آپ دیکھتے ہیں کائنات میں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مکے میں سینٹر میں بھیجنے کی وجہ یہ کہ ساری کائنات مصطفیٰ کی گرد گھومے ان کے لیے. تو جب میرے آقا کا وجود مسعود دنیا میں تشریف فرما ہوا تو وہ جو نور عالم ارواح میں، عالم انوار میں چھپا ہوا تھا، اب وہ بندوں میں ظاہر ہوا. تو جب اس نور کی فریکوینسی پھیلی لہروں کے اندر تو شام کے آتش کدا کو، ایران کی آتش کدا کو جب وہ ٹکرائی، جو سالوں سے نہیں بھیجا تھا مصطفیٰ کے جلووں میں ماند پڑ گئے. مصطفیٰ کے جلووں میں آگ بجھ گئی اور اس نے سر تسلیم خم کر کے بتایا کہ نور والا آ گیا، نور والا. تو ناریوں کا کام ختم ہو گیا، ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا، نور تھا. تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نہیں. تو جو ناریوں کا دور تھا وہ ختم ہونے لگا، نور کا دور شروع ہو گیا. اور یہ دور کب تک رہے گا؟ اب سنیے کب تک رہے گا. اس کی دلیل میں نے برہان کی صورت میں آپ کو کہا خدا کی دلیل ہے. تب خدا کی دلیل جب تک قائم ہوگی تب خدائی قائم ہے. قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے اپنی دلیل بھیجی ہے، بندہ کب تک قائم ہے؟ کوئی اس کی لمٹ ہم نہیں کہہ سکتے، نہ ابتدا اور نہ انتہا. جو یہ کہتے ہیں نا ابتدا سے انتہا تک، یہ بھی عقائد میں کفر ہے. ابتدا کی ایک لمٹ ہوتی ہے، انتہا کی ایک لمٹ ہوتی ہے. اپنی ابتدا یہاں سے یعنی یہاں سے شروع ہے اور یہ انتہا ہے یہاں تک. اس کا مطلب اس سے پہلے اور بعد میں کیا؟ تو یہ لفظ استعمال کرنا ابتدا اور انتہا عقائد کے اصولوں کی بنیاد میں یہ کفر ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک. تو اس لیے رب جانے کب سے کب تک، ہم تو نہیں جانتے وہ کب سے کب تک. اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک، اور جب سے رب چاہتا ہے مصطفیٰ جب سے جب تک. اب وہ کیا چاہتا ہے وہ تو حسن ثابت نے کہہ دیا، وجود مسعود سے پہلے بھی ان کی چاہتے تھی، بعد میں انہی کی چاہت تھی. تو چاہتوں کا سارا نظام ہے نا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے اپنی دلیل بنا کر بھیجا ہے. اب دلیل کیا ہے اور کہاں تک ہے اور کب تک ہے؟ اب مثال کے طور کے اوپر یہاں کا SHO ہو تو اس کا آرڈر چلے گا اس علاقے کا. سندھ کے گورنر کی بات کریں تو اس کا آرڈر چلے گا سندھ پر. حضرت داؤد کی حکومت کی بات کریں تو ان کا آرڈر چلے گا لوہے اور پہاڑوں پر. نکل جائیں گے کہ داؤد نے کہہ دیا. موسیٰ اگر پتھر کو حکم دے دے تو چشمے نکل آئیں گے، اور سمندر کو حکم دے دے تو رستے نکل آئیں گے. ٹھیک ہے، یہ موسیٰ کا دور حکومت ہے. یوسف علیہ السلام غلہ جس کو بانٹنا چاہیں اس کا دور حکومت ہے. تو جس کا جو جورسڈکشن ہوتا ہے، ایریا آف لا ہوتا ہے، امپلیمنٹیشن ہوتا ہے، وہاں پر اس کا آرڈر امپلیمنٹ ہوگا.
اگر وہ اس کا ایریا نہیں ہے تو وہ آرڈر وہاں نہیں دے سکتے۔ اچھا 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء اور رسول جو دنیا میں تشریف لے کر آئے ہیں، عمران خان والا 1,40,000 مسلمان والا 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء اکرام۔ میں نے جان بوجھ کے اس لیے کہا یہ قادیانیوں کا عقیدہ، ان کی کتب میں 1,40,000 کا تذکرہ ہے، ہم مسلمانوں کی کتب میں تو ہمیشہ سے 1,24,000 کم و بیش کا تذکرہ رہا ہے۔ تو جس نے مسلمان کی کتاب پڑھی ہوگی اس کے دماغ میں کانشیس اور سب کانشیس میں وہی ریکال ہوگا، اور جس نے کسی اور کی پڑھی ہوگی تو اس کے ذہن سے وہی ریکال ہوتا ہے، وہی زبان پر آ جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس نبی کا جہاں پر ایریا ہوگا اس کی حکومت اور نبوت اور رسالت وہاں چلے، یہ اصول ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر حکم چل سکتا تھا، انہوں نے چلایا، گئے عرض کیا تجلی چاہیے، اور عرض نہیں کیا ضد کی ہے، ڈانٹ اٹھائے۔ لیکن خدا نے بھی جو کلام کیا ہے نا وہ بھی کمال کا۔ اللہ نے جو حکم فرمایا، جو آیت آپ کو اشارہ دیتی ہے عاشقہ، وہ ہے لن ترانی، تا کا مطلب ہے آپ، لن ترانی یہ سنگیولر ناؤن آیا ہے عربی گرامر کا۔ جو گردان جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ جو صیغہ آیا ہے سنگل کے لیے آتی ہے، اور جب قرآن میں کوئی چیز سنگل کے لیے ہوتی ہے تو اس کا مطلب سب کے لیے نہیں ہے، اور جب سب کے لیے ہو تو ایک کے لیے۔ قرآن کا ایک اصول ہے، کوئی چیز ابز نہیں ہے قرآن میں، ایک حرف بھی بلا معنی نہیں ہے، زبر و زیر بھی بلا معنی نہیں، آپ بدل دیں تو میننگ بدلتے ہیں، مفہوم بدلتا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لن ترانی، حالانکہ یہ بھی اللہ ارشاد فرمانا چاہتا اس کی بچہ ہوں، اللہ فرما دیتا مجھے کوئی دنیا میں نہیں دیکھ سکتا، تو شعور ہوتا کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، سب کے لیے حکم آ جاتا۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر انبیاء اکرام کی فہرست میں حضور سے پیچھے اگر آپ چلے جائیں تو آخر میں آئے، ان کے بعد اتنا جلیل القدر نبی حضور کی قربت میں کوئی نہیں، یعنی یہاں آ کر یہ فیصلہ ہو رہا ہے لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ جب ایک کو منع کیا نا تو اشارہ ملتا ہے کہ ایسا کوئی ابھی باقی ہے جو دیکھے گا، ہے جو دیکھے گا۔ جو تمنا تم کر رہے ہو تمہارے لیے نہیں ہے، یہ تجلی ابھی کسی اور کے لیے پردے میں رکھی ہو، تم نہیں دیکھ سکتے، کوئی اور ہے جو دیکھے گا۔ جلوہ کسی کا ہو یا تجلی کسی کی ہو، ہے دیکھنا حرام تجھے دیکھنے کے بعد، کوئی اور دیکھے گا، وہ آنکھیں کوئی اور ہوگی جو تجلی الہیہ کی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جس نبی کا جو ایریا ہوتا ہے اس کا آرڈر وہاں چلے، حکم وہاں چلے گا، جس رسالت اور نبوت کا جہاں جہاں اختیار ہوگا حکم وہاں چلے گا۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت و نبوت جو ان کا حکم پرندوں پہ چلتا تھا، نبی ہوں گے، یہ ان کا حکم مچھلیوں پہ چلتا تھا، کمال ہو گیا۔ جی جانور بیٹھ جاتے تھے، پرندے ان کی تلاوت سنتے تھے، جی کمال ہو گیا۔ اتنے بڑے نبی، اتنے اعلیٰ نبی، ان کی حکومت کہاں کہاں چلی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، تو جب پاک باز مریم کی بات کرنے لگے تو کہا جب میرا بیٹا آئے گا نا وہ میری پاکی کی دلیل ہوگا۔ حضرت آمنہ پہ بات کرنے سے پہلے سوچ لیا، سیدہ کائنات پہ بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ قرآن پہلے بتا چکا ہے کہ عیسیٰ خود ماں کی پاکی کی دلیل ہے، تم نبیوں کے امام کی ماں کی بات کرتے ہو۔ میں اس موضوع پہ حرمت پہ جانا نہیں چاہتا، وہ ایک الگ موضوع ہے، اہل بیت اطہار کی حرمت کیا، ایک الگ موضوع ہے۔ اشارہ دیا نا جہاں کے ذوق کے، جب میرے آقا عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، لوگوں نے پوچھا بھائی دلیل کیا ہے، کہ یہ بچہ خود دلیل پوچھ لو۔ تو 3 دن کے بچے نے کلام کیا کہ میں آپ کی طرف اللہ کا رسول ہوں، کتاب و حکمت لے کر آیا۔ جب 3 دن کا بچہ بول پڑا نا تو لوگ مان گئے، 3 دن کا بچہ ہے بول کے دکھا رہا ہے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں میں رسول ہوں اور کتاب لایا ہوں، بھئی عام بچہ نہیں بول سکتا، کمال ہے، نبی کلام کر رہا ہے، بھئی اللہ کا نبی ہے۔ اور ان کے کہنے پر دنیا نے مانا کہ بھئی یہ سچ کہہ رہے ہیں، انہوں نے 3 دن کے بچے سے کلام سنا ہے، اور 3 دن کے بچے نے کہا میں نبی ہوں، کتاب و حکمت لے کر آیا ہوں، ان کے کانوں تک وہ آواز ٹکرائی ہے، لہٰذا ان کی بات کو مان لیتے ہیں۔ یہاں قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے تمام انسانوں میں نے اپنی دلیل بیچی ہے، یہ جھولے کے اندر چاند سے کھیل کے بتائے گا میں ساری کائنات کے لیے آیا ہوں۔
یہ جب یہ انگلی اٹھائے گا نا اشارہ کرے گا تو زمین پر نہیں چلے گا، اس کے اشارے آسمانوں پر چلا کرے گا۔ یہ وہ نبی ہے لوگوں نے تھوڑے سے سنا تھا نا، یہاں پوری دنیا نے دیکھا کہ چاند انگلی پہ ہل رہا ہے۔ ابتدا میں بتا رہے ہیں کہ میرے بچپن میں میرے حکومت آسمانوں پر چلا کرتی ہے، جب 40 سال کے شباب پر ہوگا تو کہاں کہاں چلا کرے گا۔ جب شباب کا عالم ہوگا نا نبوت و رسالت تو حکومت کہاں کہاں چلا کرے گی۔ جن کے بچپن میں رفعت کا یہ عالم ہو تو ان کے شباب کا عالم ہو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کے دن پورے مہتاب پر ہوں گے اور یوسف بھی جو ہے نا کنچیوں سے دیکھتے ہوں گے، حسن اس کو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زلیخا نے یوسف کے زلفوں سے تار تار کر کے جب مصطفیٰ کے زلفوں کو تکیں گے، کیا عالم ہے۔ موسیٰ بھی کہیں گے کہ واقعی ملن ترانی، جن آنکھوں کو کہا تھا کہ کوئی اور دیکھے گا تو وہ آنکھیں کیسی ہیں مصطفیٰ کی۔ ما زاغ البصر وما طغیٰ کی قسمیں جب قرآن نے کھائی ہیں تو کیسی آنکھیں ہیں۔ تو یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان کے بارے میں آیات آیا۔ اچھا جی، آپ کی حضور کی شان بیان کرتے ہیں، ولادت کی بات کرتے ہیں، میلاد مناتے ہیں۔ میلاد کا لنگوال ٹرانسلیشن ہے کسی کی پیدائش کی بات کرنا۔ عربک لینگویج کو جب آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو میلاد اس رسم اور طریقے کو کہتے ہیں کہ آپ کسی کی پیدائش کی بات کریں۔ سمپل بات، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا پورا طریقہ قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ ہم نے اس کو قطرہ، مضغہ، علقہ کس طریقے سے اس کو گزارا اور پھر اس انسان کو ہم نے دنیا میں بھیجا ہے۔ جو قرآن کی آیات کو پڑھتا ہے ساری انسانیت کا میلاد بناتا ہے۔ سارے انسانیت کی پیدائش کا تذکرہ قرآن کی آیات میں کر رہا ہوتا ہے۔ آپ ان آیات کو اردو میں پڑھنا شروع کر دیں کہ اللہ نے ایسے طرح انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، کیونکہ انسان کی پیدائش کا تذکرہ میلاد نہیں کہتا۔ ایک کافر ہے اس کا تذکرہ بھی اسی میں آتا ہے، ایک عیسائی اس کا تذکرہ بھی اسی میں آتا ہے، ایک ہندو اس کا تذکرہ بھی آتا ہے، ایک نافرمان اس کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ جناب اب آیات کے جھرمٹ میں جب ساری انسانیت کا میلاد منانے کو تیار ہے تو جس کے سینے پر آیات اتری اس کا میلاد منانے میں کیا تکلیف ہے؟ ہر انسان کا میلاد قرآن ہے۔ اچھا، انسانوں کو اگر چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ نے تو مکھی، مچھر، جانور، چرند اور پرند اور پہاڑ اور حشرات الارض کی پیدائش کا تذکرہ بھی قرآن میں فرمایا ہے۔ اگر ان کا اردو ترجمہ کرنے ہم اور آپ بیٹھ جائیں اور میں آپ کو بتانا شروع کروں تو اللہ فرماتا ہے کہ اس طرح تم زمین میں جب بیج بو دیتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ ہے جو اس کو قدرت عطا کرتا ہے کہ وہ دانہ پھوٹ کر پھر کوپل بن کے باہر آ جاتا ہے، پھر اللہ رب کریم ہے جو اس میں پھول کھلاتا ہے اور پانیاں پیدا کرتا ہے، پھر وہ تمہیں رزق عطا کرتا ہے۔ اگر میں پودے کی پیدائش کا تذکرہ آپ کو جمع کر کے یا کسانوں کو سمجھانا شروع کر دوں کہ تم جو محنت کر رہے ہو تم نہیں کر رہے ہو بلکہ اللہ فرماتا ہے بیج تم بوتے ہو، پھر اللہ اسے قوت دیتا ہے، پھر جڑیں پھوٹتی ہیں، پھر وہ زمین پھاڑ کر باہر آتا ہے، پھر اس میں پھول لگتا ہے، پھر پھل لگتا ہے۔ تو کسانوں اس ہمارا کام نہیں ہے بلکہ اللہ پودے کو اس طرح پیدا کرتا ہے۔ یعنی اگر میں پودوں کا میلاد کسانوں کو سمجھاؤں تو جائز ہو جائے گا، اور ساری کائنات جس کے لیے بنی اس کا میلاد سمجھاؤں تو ناجائز ہو جائے گا۔ بندوں کے دانے کھانا تو جائز ہے، چاول بریانی کھانا جائز ہے، اس کا میلاد منانا جائز ہے، اور جس کے صدقے میں سفر ہوا اس کی پیدائش کا تذکرہ کرنا کامن سینس بھی تو ہونا چاہیے انسانیت کے بعد۔ دنیا کہاں سے کہاں جا چکی ہے اور وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر مصطفیٰ کے در تک چلے جائیں نا تو عقل آ جائے، پھر آگے سمجھ آ جائے۔ اگر دنیا میں ہی رہیں گے نا، دنیا کو دیکھتے رہیں گے تو عقل ادھر ادھر باری باری پھرتی رہے گی، ادھر ادھر نہ بھٹکتے پھرو خدا کے نام۔ براہ راست ہے راہ خدا مدینے میں، دکھ درد والوں سے چھٹتے ہیں، حسنین کے صدقے بڑھتے ہیں، آؤ مدینے چلے۔ میں کشوں مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ۔ یاد رکھو اگر اٹھ گئی وہ نظر، جتنے خالی ہیں سب جام پر جائیں گے، تاجدار حرم او نگاہ کرم، ہم غریب
کے دن بھی زبر جائیں گے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، نگاہ کرم، وہ نگاہ کرم، وہ نگاہ کرم، وہ نگاہ کرم، وہ نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سور جائیں گے، تاجدار اور حضور کس کو کرم کی نیک عطا کرتے ہیں رسول قرآن میں بیان کیا۔ میں آپ کو ساری باتیں قرآن و حدیث سے سمجھا رہا ہوں، قصے میں نہیں گیا، قصوں میں جانے کا عادی نہیں، اور میں اپنے اہل سنت کے دوستوں کو سنی دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ جو آپ پر الزام لگاتے ہیں نا، جو قصے کہانیاں سنا کر دین پہنچاتے ہو، ان کو کہیں نہیں الحمدللہ ہمارے پاس ایسے لوگ بھی ہیں کہ تمہیں سائنس بھی پڑھائیں گے، تمہیں قرآن و حدیث بھی سکھائیں گے، اب 2 گھنٹے بات کر رہے ہیں، میں قرآن و حدیث پر دلائل سے ساری بات ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ بزرگوں کا ولیوں کا صدقہ ذاتی کچھ نہیں، ہم تو مصطفیٰ کریم کے علم کے بارے میں بھی کہتے ہیں ذاتی نہیں، اللہ نے عطا کیا ہے، مسئلے کی جڑی کاٹ دیتے ہیں، تم غیب کہو، تم کل کہو، تم آدھا کہو، تم پورا کہو، ہم تو کہتے ہیں جن کے ناز نخرے پہلے اٹھائے گئے ہیں ان کو علم بھی ان کی منشا پر دیا ہوگا، علم بھی منشا پر دیا ہوگا، دینے والا اتنا کریم ہو اور لینے والا اتنا لاڈلا ہو، پھر اس میں میں اور آپ تولنے والے کون ہوتے ہیں؟ بہرحال اور الگ الگ موضوعات ہیں سارے کے سارے، تو حضور کرم کیسے فرماتے ہیں، نگاہ کرم کیسے ہے؟ قرآن نے کہا اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، 2 چیزیں، ایک تو نبی کے در پر آؤ اور اللہ سے استغفار، یعنی کرنا اللہ سے استغفار ہے، جہاں جاؤ کر لو اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ نہیں کرنا ہے، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں جہاں گھومو گے اللہ کا چہرہ پاؤ گے، چہرہ تو اگر چہرہ مانتے ہو تو کفر میں چلے جاؤ گے، اور تشبیہ مانتے ہو تو در مصطفیٰ کو خود ہی آ جاؤ گے، اگر چہرہ مانتے ہو تو کفر میں چلے جاؤ گے، اور تشبیہ اور تمثیل، بلکہ بلا تشبیہ اور بلا تمثیل اگر مانو گے تو خود در مصطفیٰ پر آنا پڑے گا، خود اس در پر آؤ گے۔ تو اللہ نے فرمایا نا کہ تم رسول کے در پر آؤ، یعنی تم اللہ کو پانا چاہو تو ہر جگہ تمہیں مل جائے، تجلیات اور برات مل جائیں گی، لیکن تم اللہ سے جو مانگنا چاہتے ہو، مغفرت مانگنا چاہتے ہو، معافی مانگنا چاہتے ہو، قبولیت مانگنا چاہتے ہو، اللہ کے دربار میں اپنی مقبولیت مانگنا چاہتے ہو، تو فَإِنَّمَا تَوَلُّوا سے نہیں ملے گی، وہ تو در مصطفیٰ سے ملے گی، جاؤ جاؤ ادھر ادھر تو خدا کا پتہ ملے گا، لیکن خدا کے دربار میں تمہیں رجسٹرڈ کرانے والا جو افسر ہے وہ مدینے میں ملے گا، روز بڑھتا ہے پھر بھی تو کٹتا نہیں، روز کا کتنا ڈالر مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا افسر مدینے میں ہے، سارے ولیوں کا نمبر مدینے میں ہے، عاشقوں پر کسی کی حکومت نہیں، اپنا جنرل گورنر مدینے میں ہے، عاشقوں پر کسی کی حکومت نہیں، اپنا جنرل گورنر مدینے میں ہے، روز بڑھتا ہے پھر بھی تو گھٹتا نہیں، دوستوں کتنا ڈالر، انگریزوں کے ڈالر لینے والے اور ہوں گے، ہم تو سرکار کے در سے لیتے ہیں، ساری چیزیں پیچھے آتا ہے، تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ نے قرآن نے فرمایا جاؤ، اگر تم اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے ہو تو اللہ کے معبود کے در پہ آ جاؤ۔ اچھا ہم اور آپ اپنے گرمان میں اگر چھان کے دیکھیں تو ہم نے اپنی جان پر ظلم کتنے کر رکھے، ظلم سے مراد گناہ خطا، ہم نے کتنے ظلم کر رکھے یہ اللہ جانتا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے کہ اپنے آپ کو درے معبود پر جھکا، دیکھیں گلی میں ایک ہمارا کتا جا رہا ہو، اسے کوئی نہیں پوچھتا، لوگ شاید پتھر تو مارے اور ڈنڈے تو مارے، لیکن اگر پٹا ڈالا ہو تو پوچھنا تو ادھر کنارے پر کے احتیاط اور لحاظ کر کے لوگ گزرتے ہیں کہ پٹا ڈالا ہو کہ فلاں سیٹ کا ہے، اگر اس کو ٹھوکر بھی لگ گئی پتھر بھی لگ گیا تو مالک پوچھے، تو قرآن آپ کو سمجھا رہا ہے نا کہ پہلے درے صفا پر آ کر ٹھپا تو ہوا، پٹا تو ڈالا ہوا،
ایسے تو بہت کرنے والے ہیں، ایسے تو بہت کہتے ہیں، یہودی بھی کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں، نصرانی بھی کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں، لیکن مسئلہ تو یہ ہے وہ مصطفیٰ کو نہیں مانتے ہیں۔ تو جاؤ آؤ میرے محبوب کے در پر آؤ، حضور کے در پر اپنے آپ کو جھکاؤ، پھر وہاں توبہ کرو اور اس توبہ میں وسیلہ بھی ڈالو، وسیلہ بھی ڈالو، اور وسیلہ بھی اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ مصطفیٰ تمہاری سن کر خدا کو سامنے وسیلے کی سولیڈیٹی دیکھیں نا، مضبوطی دیکھیں، ایسا نہیں بس تم نے جس میں تصور میں کیا دیا وسیلہ، ایسا نہیں ہے۔ رب کے دربار میں جو وسیلہ وہ اتنا مضبوط ہے کہ جب تم توبہ کرو گے اور ان سے عرض کرو گے تو وہ بھی تمہاری سفارش کریں گے۔ لیکن اللہ نے یہ آیت کی نص سے ثابت ہے کہ تم توبہ کرو اور پھر تمہاری سفارش میں مصطفیٰ اللہ کے دربار میں عرض کریں۔ اس کو تو وسیلہ کہتے ہیں اور کس کو کہتے ہیں؟ اور وسیلہ بھی اتنا پختہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب یہ وسیلہ بیچ میں آ جائے تو وسیلے کی قبولیت اور وسیلے کی حیثیت اور وسیلے کی سنت اتنی مضبوط ہے، لَوَجَدُ اللَّهَ، لازمی تم اللہ کو دیکھو گے، تواب الرحیم، بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحمتیں کرنے والا، تواب مبالغے کا سکھا گیا، لَوَجَدُ، یہ تینوں لفظ جو آئے ہیں نا، لَوَجَدُ اللَّهَ، انتہائی شدت کے ساتھ قرآن نے دلیل دی ہے، ایسے تو اللہ رحم کرتا ہی ہے، ایسے تو اللہ توبہ قبول کرتا ہی ہے، لیکن تم نسبت اتنے پیارے کی لائے ہو، لَوَجَدُ اللَّهَ، لازمی ہوگا کہ اللہ رحمتیں بھی کرے اور توبہ بھی قبول کرے۔ ایسے لوٹا دیے جاؤ تو اور بات ہے، لیکن محبوب کے در سے لوٹائے نہیں جاتے، جو ان کے در میں آدم اللہ نہیں ہو سکتے، والا کرتے یہی فرمایا ہے کہ جو ان کے در میں یہاں نہ نہیں سنا کرتا یا نہ نہیں ہے، اس لیے ہے دلیل ہے قرآن کی، اعلیٰ حضرت کلام قرآن کی ترجمانی ہے، آپ ادھر اشعار پڑھیں تو قرآن حدیث عزیز آپ کو سمجھائے، لَوَجَدُ اللَّهَ، کہ قرآن نے کہا ہے، رب اپنے بارے میں خود ہی کہہ رہا ہے کہ محبوب کو بیچ پہ ڈال تو میں خود لازم ہو جائے گا، میرے اوپر لازم ہو جائے گا کہ میں تمہاری توبہ بھی مانوں اور اپنی رحمت بھی دوں، کیونکہ بیچ میں رحمت للعالمین آ گیا، جس کو خود میں نے رحمت بنایا وہ بیچ میں آ گیا ہے، تو لَوَجَدُ اللَّهَ تواب الرحیم۔ بس کرنا کیا ہے، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کی طرف۔ نوجوانوں کے اندر معاشرے کی بڑی برائی ہے اپنے والدین کے ساتھ برا رویہ۔ میں چونکہ سارا دن یونیورسٹی کے نوجوان لڑکیوں اور لڑکیوں کی چھپٹ میں رہتا ہوں تو ہر طرح کے رنگ دیکھتے، گرگٹ کے رنگوں سے زیادہ رنگ بدلتے، صبح شام بدلتے رہتے۔ میں نے برقعوں میں آئی ہوئی اسٹوڈنٹ کو تیسرے اور چوتھے سیمسٹر میں ایسے دیکھا ہے کہ میں بھی نہ پہچان سکتا، میں نے بلایا والدین کیا پہچان، تو وہ کس کلیے سے آتی ہیں اور کس کلیے میں جاتی ہیں، لڑکے کون سی کلاس لینے آتے ہیں اور کہاں جا کر کلاس اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، کہ میں صبح شام روز دیکھتا ہوں۔ اور پھر والدین کے ساتھ جو رویہ ہے لوگوں کا وہ بھی میں دیکھتا ہوں۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، دنیا میں اللہ جن گناہوں کا عذاب دے گا اور دنیا کے اندر اللہ جن لوگوں کو ذلیل کرے گا، فیصلے کچھ خدا نے فیصلے کر رکھے گا۔ میں چونکہ حافظ قرآن نہیں ہوں تو بعض اوقات وہ الفاظ میرے آیات ذہن میں پورے اترتے نہیں ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ، حافظ ہے کوئی آپ میں سے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آگے یہ آیت یہ جوڑا ہوا ہے قرآن نے کہ یہ اللہ نے فیصلہ فرما لیا ہے کہ اللہ کی عبادت اور والدین کی تعظیم۔ یہ جو الفاظ ہے نا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، یہ قرآن کا مزاج جاننے والے سمجھ لیں گے بڑی شدت آ گئی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدَ، اللہ بھی آگے، اللہ تَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ کوئی کمی نہیں ہوگی کہ عبادت اللہ کی اور اکرام والدین کا، عبادت اللہ کی احترام والدین کا، عبادت اللہ کی خدمت والدین کی، عبادت اللہ کی تعظیم والدین کی، عبادت اللہ کی التجاء والدین کی، یہ اللہ نے فرمایا انسان۔ اور احسان کا درجہ کیا ہوگا جی؟ احسان کی تعریف میں اور آپ کریں جی، احسان یہ ہنستے رہنا، مسکراتے رہنا، بس بات مان لینا، حکم مان لینا، یہ احسان ہوگا؟ قرآن نے دوسری آیت میں اس کی واضح کر دی ہے وَلَا تَقُلْ اُفٍّ لَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔
کیا نہیں کہنا، ڈونٹس کیا ہے، رولز کیا ہے، دونوں بتائیں. آپ تمام فارم میں رول ریگولیشن پڑھتے ہیں نا، کیا نہیں کرنا اور کیا کرنا ہے. تو گھر میں رہنے کا بھی تو قرآن نے بتایا ہے نا کیسے رہنا ہے، کیا نہیں کرنا اور کیا کرنا. وَلَا تَقُولُوا اُفٍّ لَهُمَا، خبردار والدین کی کسی بات کے آگے اف بھی نہیں کہنا. پھر کہنا کیا ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. جب بات کرو والدین کے آگے تو سارے ادب اور اکرام کے چنیدہ الفاظ کو جانچ پڑتال کر ان کے سامنے رکھ دے. سبحان اللہ. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ کوئی میں حدیث نہیں، قرآن کا 10 آیت آپ کو سکھا رہا ہوں، وہ بھی انتہائی اصول. تو جو لوگ اپنے والدین کے آگے تو کجا نہ جانے کیا کیا کہہ جاتے ہیں، سوچتے بھی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں. آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. والدین کی تو کر لی نا، یہ تو بدبخت ہو ہی گئے، بد نصیب ہو ہی گئے، والدین کے آگے اونچی بات کر لی. لیکن آپ یہ سوچیں ڈھٹائی سے آپ اللہ کی کتنی نافرمانی کر رہے ہیں. یعنی اگر میں مفہوم مخالف پر چلا جاؤں تو جس نے والدین کا اکرام نہیں کیا، احسان نہیں کیا، اس نے خدا کو اپنا رب نہیں مانا. یا آیت کا مفہوم مخالف میں آپ کو ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ریکارڈ ہو رہی ہے میری بات. شاید آپ نے علماء سے یہ بات اس طرح نہیں سنی ہوگی، لیکن یہ فقیر علماء کے در کی خاک چھانی ہے. آپ کو عرض کر رہا ہوں قرآن کی آیت کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ اگر والدین کی تعظیم اور اکرام نہیں کیا تو آپ نے اللہ کو اپنا رب تسلیم نہیں کیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ. یہ فیصلہ ہے کہ رب اللہ ہے اور اس کی عبادت ہوگی اور والدین کا اکرام ہوگا، احسان ہوگا. یہ جوڑ دیا ہے آپ کے اندر. تو اس کا مطلب جو عبادت ہے تم کر رہے ہو اس کے ساتھ والدین کا اکرام لازم ہے. ادھر اکرام کو چھوڑا ہوا عبادتیں ضائع ہو گئی. حدیث پاک کا مفہوم اصل تو سید عالم محبوب دو عالم کا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے. حضور دنیا میں تشریف لائے تو والدین کو کیا عزت عطا فرمائی ہے. میرے محبوب نے ارشاد فرمایا ہے جس نے والدین کے سامنے غصے میں، بے ادبی میں اونچی آواز کی ہے، اس کی نیکیاں ایسے جل کے راکھ ہو جاتی ہیں جیسے لکڑی کو راکھ کر دیا جاتا ہے. ہوں گے آپ بڑے حاجی، ہوں گے آپ بڑے عاشق رسول، ہوں گے آپ بڑے ناظرہ، ہوں گے آپ بڑے مقرر، بڑے قاری، بڑے حاجی اور نوازی، لیکن والدین کے آگے صرف اونچی آواز کی عمر بھر کا سرمایہ. اونچی آواز پہ بات کرنے کا آپ سوچیں اللہ کے آگے کیا منہ دکھائیں. ساری نیکیاں ضائع، ساری آپ کی جتنی تسبیحات اور مراقبات اور نوافل اور درود اور لنگر اور جو کچھ آپ نے کیا، والدین کے آگے آواز اونچی کر کے بات کی، نیکیاں راکھ. کس منہ سے اللہ اور اللہ کے محبوب کے سامنے جائیں گے. یہ دکھانے کے لیے کہ ہم ساری نیکیاں راکھ کر کے آئے. گھر میں والدین ہوتے رہتے تھے، ہم دوستوں کو مناتے رہتے تھے. والدین اکیلے بوڑھے پڑے ہوتے تھے، ہم ہوٹلوں میں دوستوں کے ساتھ چائے پیتے تھے. والدین گھر کے اندر پریشان ہوتے تھے، ہم جو ہے وہ دین کے جھنڈے گاڑنے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں نکلے ہوئے تھے. ہم بڑے پیروں کی اور بزرگوں کی خدمتیں کر رہے تھے، اور گھر میں جو پیرانے پیر والدین بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کون پوچھے. جس کے والدین جنت اس کے پیرانے پیر والدین ہی نہیں، اللہ یہ کہ خلاف شریعت کوئی کام آپ نہ کریں، اس کو نہیں مانتے، خاموشی اختیار کرتے، بے ادبی نہیں کرتے، لیکن باقی تمام تعظیم ان کی بجا لا جائے. جس نے والدین کا احترام نہیں کیا گویا اس نے رب کی ربوبیت اور عبادت نہیں کی، اس کی نیکیاں راکھ. میرے محبوب معراج کی رات میں آپ کی اصلاح کی ریاض کر رہا ہوں، اس لیے نہیں میں تقریر کرنے کا شوقین آدمی ہوں. سارا دن لیکچر دیتا ہوں، 3-4 گھنٹے گلا پہلے بیٹھ چکا ہوتا ہے، شوق بھی پورا ہو جاتا ہے. 60-70 اسٹوڈنٹ کلاس میں پڑھاتا ہوں تو وہ شوق نہیں ہے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے اصل میرے نوجوان بھائیوں کو انہوں نے بڑی محبت سے بلایا ہے تو میں محبت کو بھی حق ادا کر کے جاؤں. آپ کو یاد رہے کوئی آیا تھا ہمیں کھری کھری سیدھی سنا کر گیا، دین پہنچا کر گیا. ٹھیک ہے، آپ کو اچھا لگے نہ لگے، مجھے جو دین اچھا لگتا ہے میں وہی پہنچوں. میں اپنے علم کا، اپنے فہم کا اللہ کو جواب دوں، آپ کی چاہتوں کا جواب دے رہی ہوں کہ آپ کو اچھی لگ رہی ہے مجھے نہیں لگ رہی. جو دین ہے میں آپ کو وہ پہنچا کے جاؤں. میں کر رہا تھا والدین کی بے ادبی کے حوالے سے کہ جس نے ذرا سی بھی خطا کی، والدین کی بے ادبی کی، فیصلہ یہ ہے کہ اس کی ساری کی ساری نیکیاں ضائع. معراج کی رات کا واقعہ کوٹ کرتے ہیں. محبوب دو عالم جبریل امین سے محب گفتگو ہے. جبریل خدا سے ملاقات، اس سے اور تیز سواری نہیں ہو سکتی کہ جلدی چلا جاؤ اور آپ لائے.
اس سے بھی تیز کوئی چیز ہے؟ یار سے ملاقات ہے، کیا کیفیت ہوگی؟ آپ کو مدینے کا ٹکٹ مل جاتا ہے، کیسا مزہ آتا ہے؟ روز جھومنے لگ جاتی ہے. دعا کریں ہم سب کو مل جائے. اور جب جبریل آ کر کہیں کہ آج آپ کو خدا نے بلایا ہے، محبوب کی کیفیت کا عالم کیسا ہے؟ تصور میں نہ ہو، جس میں تصور میں تو حضور تشریف لے جا رہے ہیں. جبریل سے کہا کوئی اور سے تیز چیز، حضور جتنی رفتار والی سواریاں ہیں ان میں سب سے بہترین یہ پروگرام جنت میں آپ کے لیے ہے، اور میں وہ لے کر پیش خدمت. اتنی دیر میں کوئی شے تیزی کے ساتھ عرش مولا تک چلی گئی. اچھا حضور جب تشریف لے جا رہے تھے تو ہر آسمان کا فرشتے تھے، کون ہے؟ کہا جاتا حضور ہیں، ساتھ جبریل ہیں. دروازے کھول دیے جاتے، انبیاء کھڑے ہوئے سلامی پیش کرتے، استقبال کرتے، ویلکم کرتے. یہ دروازوں میں کھڑے ہو کے استقبال کرنا، ویلکم کرنا، یہ انبیاء کی سنت ہے. یعنی جب کوئی بڑا آ رہا ہو تو اس کا اکرام ایسے کیا جاتا ہے. اور جو قاصدوں کے ساتھ جا کر کسی مہمان کو لانا، یہ جبریل کی سنت ہے. جبریل قریب اس طرح پر ایسے ہی بتانے کے لیے کہ کوئی خاص عام نہیں. تو جب میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا نا کوئی شے آسمانوں کی طرف چلی گئی ہے، براق سے بھی تیز تھا، جبریل تم نے تو ابھی ایسا کیا تھا کہ کوئی ایسی شے نہیں ہے اس سے بھی تیز ہوگی. کیا شے ہے جو آسمانوں سے چلی گئی ہے؟ اور فرشتے ہر دروازے میں ہمیں روک روک کے پوچھتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں اور سلامی ہوتی ہے. فرشتوں نے بھی نہیں روکا، کسی آسمان نے نہیں روکا، عرش کو ہلا دیا. کیا ہے؟ جبریل نے اسی محبوب دو عالم یہ دکھی ماں کے دل کی صدا ہے جسے فرشتے روک نہیں سکتے. یہ ماں کے دل کی آہ ہے جسے فرشتے روک نہیں سکتے. فرشتوں کی جرت نہیں ہے آسمانوں سے فرشتے اس کو روک سکے کہ سیدھی عرش معاملہ کو جا کر ہلا دیتی. آپ نے دیکھا نہ وہ عرش کو ہلا. یہ ماں کی دکھی دل کی صدا ہے. آپ تصور تو کریں ہم کیا زندگیاں جی رہے ہیں. مائیں ہم سے روکی، باپ ہم سے ناراض، اور ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں جناب ہم کوئی بہت ہی بڑے کامل ہو چکے ہیں. نہیں ملے بھائی. اللہ جب عزتیں دیتا ہے تو پہلے گھر میں دینا شروع کرتا ہے. جس کی گھر سے عزت بننا شروع ہو معاشرے میں عزت کے قابل. اور جب اللہ کسی کے عیب کی وجہ سے پردے چاک کرتا ہے تو ذلت پہلے گھر میں دیتا ہے. اگر ماں باپ کی نظر میں آپ عزت دار ہیں، پروقار ہیں، تو آپ کو سلام. دنیا آپ کے نعرے لگاتی ہے، اس سے کوئی مجھے غرض نہیں. آپ کو بہت کچھ مانگتی ہیں، کوئی فائدہ نہیں. لیکن آپ کے ماں باپ اگر آپ کو کچھ مانتے ہیں، کچھ سمجھتے ہیں، تو آپ کو سلام کریں. اگر آپ کے والدین آپ کو کہتے ہیں نیک اولاد، تابعدار ہے، متقی ہے، فرما بردار ہے، وہ آپ سے خوش ہیں تو محبوب آپ سے خوش ہیں، خدا آپ سے خوش ہے. اور اگر ساری کائنات آپ سے خوش ہے لیکن ماں باپ آپ کے خوش نہیں ہیں تو سمجھ لیجیے رب کائنات بھی آپ سے خوش نہیں، محبوب دو عالم بھی آپ سے خوش نہیں. تو والدین کے ادب کو اصول بتائیں، تابعداری کریں، اطاعت کریں، فرما برداری کریں. اور جو خطائیں ہوگی اس کے لیے ہم حقیق پر اپنی رضائیں پیش کرتے ہیں کہ سرکار ہماری سفارش فرما دیں تاکہ اللہ ہم کا کرم فرما دے. وما علیہ